ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں عید الاضحی کا دن قریب آ رہا تھا۔ سب بچے بہت خوش تھے، خاص طور پر احمد، کیونکہ اس کے ابو نے اس سال قربانی کے لیے ایک خوبصورت بکرا خریدا تھا۔ اس بکرے کا رنگ سفید تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی مونچھیں تھیں۔ احمد نے اس کا نام شیرو رکھا تھا۔ احمد ہر روز شیرو کے ساتھ کھیلتا، اسے ہیرا ہیرا چارہ کھلاتا اور اس کی پیٹ سہلاتا۔ شیرو بھی احمد سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ وہ احمد کے پیچھے پیچھے چلتا اور اس کی آواز پر کان کھڑے کر لیتا۔ احمد کو شیرو سے بہت پیار ہو گیا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ عید کے دن بھی وہ شیرو کے ساتھ کھیلے گا۔ جوں جوں عید قریب آتی گئی، احمد تھوڑا پریشان رہنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ عید کے دن تو شیرو کی قربانی دی جائے گی اور وہ پھر شیرو کے ساتھ کھیل نہیں پائے گا۔ ایک رات وہ بہت اداس ہو کر سویا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو اس نے شیرو کو پیار ہے کیا اور اسے چارہ کھلایا۔ اس کے ابو نے دیکھا کہ احمد کچھ اداس ہے۔ انہوں نے احمد کو اپنے پاس بلایا اور پیار سے سمجھایا، بیٹا احمد، ہم شیرو کی قربانی اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ تعالی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ نے ان کو اس کے بدلے ایک مینڈھا بھیجا تھا تاکہ وہ اس کی قربانی دیں۔ احمد نے اپنے ابو کی بات غور سے سنی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ قربانی کیوں دی جاتی ہے۔ اس نے سوچا کہ شیرو کی قربانی دینا اللہ تعالی کو خوش کرنا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ اس کی قربانی قبول ہو جائے۔ عید کے دن احمد نے اپنے ابو کے ساتھ مل کر شیرو کی قربانی دی۔ اس نے اللہ اکبر کہا اور اس کے دل میں شیرو سے محبت کے ساتھ ساتھ ایک سکون بھی تھا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک نیک کام کر رہا ہے۔ قربانی کے بعد جب گوشت تقسیم کیا جا رہا تھا تو احمد نے خوشی خوشی اپنے حصے کا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا۔ اس دن احمد نے سیکھا کہ کسی چیز کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا کتنا عظیم عمل ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اصل خوشی اپنی پیاری چیز کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہے۔